وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام احمدیت کیا ہے، اس کے سوال و جواب کا اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام اس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اسلام احمدیت کے بارے میں تمام ناظرین تک وہ پیغام پہنچایا جا سکے جو عام طور پر پبلک سے چھپا لیا جاتا ہے. اس پروگرام کا مقصد وہ تمام سوالات کے جوابات دینا ہے جو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ کسی طریقے سے جو ہے جماعت احمدیہ کو ان کو یہ کہا جا سکے کہ وہ جو ہے وہ ایک کافر جماعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے ذریعے ایک تنظیمی طریقے سے اصل اسلام کی تعلیم کو روکا جا سکے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس علم نہ پہنچے اور وہ جاہل ہی رہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے ناظرین کا، اپنے مہمانوں کا آپ کے سامنے جو ہے وہ انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا. میرے ساتھ ہیں مکرم و محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب، اور میرے ساتھ ہیں مکرم محترم مربی فیضان مغنی صاحب. پہلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں. مبشر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر صاحب، ایک بھائی ہیں جو ہمارے سوال کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم پچھلے پروگراموں میں یہ بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے متعلق جو بھی مختلف باتیں ہیں، جو ان سے مختلف نشانیاں ہیں، جو ان سے مختلف ایسی باتیں ہیں جو کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں، اسی سے متعلق ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر ہے کہ انہوں نے اس تحریر سے متعلق دو حوالے پوچھے ہیں، ایک ابن تیمیہ کا اور ایک ابن قیم کا. لیکن ناظرین کے لیے میں وہ تحریر پڑھ دیتا ہوں، پھر میں چاہوں گا کہ دیگر جن بزرگان کا ذکر ہے وہ حوالے ہمارے ناظرین کو بتا دیے جائیں. تو جو سوال ہمارے بھائی نے کیا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب الالبریہ، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 221، اس میں جو حاشیہ درج ہے اس میں حضرت بانی جماعت احمدیہ تحریر فرماتے ہیں، یہ حاشیہ کی دوسری لائن سے جو میں خاکسار پڑھ رہا ہوں، کہ پھر ماں سوا اس کے امام مالک جیسا امام عالم حدیث و قرآن و متقی اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. ایسا ہی امام ابن حزم جن کی جلالت شان محتاج بیان نہیں، قائل وفات مسیح ہیں. اسی طرح امام بخاری جن کی کتاب بعد کتاب اللہ اسہل کتب ہے، وفات مسیح کے قائل ہیں. ایسے ہی فاضل و محدث ابن تیمیہ اور ابن قیم جو اپنے وقت کے امام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں. تو جو سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ بات جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب میں لکھی تو وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ ان بزرگان نے یہ کہاں فرمایا ہے، ان کی کن کتابوں میں لکھا ہے، ان کتابوں کے ریفرنسز، ان کے حوالے ذرا ناظرین کے سامنے پیش کر دیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شراز صاحب. بڑا ہی لمبا سوال، کوشش کروں گا کہ مختصر جواب اس حوالے سے دیا جائے. گزارش یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح و مہدی کو حکم عدل کے ٹائٹل سے بھی یاد کیا اور فرمایا کہ وہ ابن مریم جب آئے گا تو آ کے جو سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا ہوگا، یعنی دجال کا فتنہ، اس کو قتل کرے گا دلیل کے ساتھ. تو آپ نے جس پیارے انداز سے اضالہ اوہام میں، فتح اسلام، تذیہ مرام میں
اور خصوصاً نزالہ عام میں وہ 30 آیات قرآن کریم لکھی ہیں، اور قرآن سے پھر حدیث سے یہ ظاہر کیا ہے کہ تیسرا آسمان پہ نہیں. تو بعد میں جو دوسرے جو حوالے ہیں وہ بھی آپ نے بیان کیا، جیسے ابھی آپ نے کتاب البریہ کا حوالہ دیا ہے، تو میں اسی سے شروع کروں گا. سب سے پہلے میں اصل کتب بعد کتاب اللہ سے شروع کرتا ہوں، یعنی بخاری شریف سے. تو بخاری شریف یعنی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے صدمہ ناقابل برداشت تھا، اور فرط محبت کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی یہ کہنے لگے کہ رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو کھڑا کیا اور آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ تم میں سے من کانا یعبد محمد، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لو کہ اس کا رب فوت ہو چکا ہے. فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ فوت ہو چکے ہیں. یہ صحیح بخاری، شراز صاحب صحیح بخاری میں لکھا ہے، کتاب المغازی میں، اور کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى کسرا و کیسر باب مرض النبی وفات ہی میں یہ حدیث لکھی ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس ہیں. حضرت ابن عباس کے حوالے سے 12 بتایا جا چکا ہے کہ ان کے فہم قرآن کی بابت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. تو وہ جلیل القدر صحابی اس حدیث کو لے کے آئے اور امام بخاری نے اپنی بخاری میں درج کیا. ہوا یوں کہ جب آن سلم کا وصال ہوا تو ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ بھی آپ کو زندہ ہی سمجھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ آپ سلم پھر واپس آ جائیں گے اور کفار اور منافقین کا کلا کما کریں گے. اور وہ اپنے خیال میں اس قدر جمے ہوئے تھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ کر اعلان کرنا شروع کیا کہ جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت شدہ کہے گا تو میں کیا کروں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کیا ہی عمدہ طریق سے اس مسئلہ کو حل کیا اور کہا اجلس یا عمرو، کہ عمر بیٹھ جائیں، اور کہا کہ فقالا ابو بکر اما بعد من کانا یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدًا قد مات فمن کانا منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت قال اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل. شراز صاحب اور میرے بھائیو، یہ جو خطبہ ابو بکر نے جو دیا یہ بخاری کے علاوہ مسند امام ابو حنیفہ صفحہ 188 پر بھی یہ درج ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ بخاری شریف کے اسی خطبہ میں ہی جب حضرت ابو بکر نے سورہ آل عمران آیت نمبر 56 کی تلاوت کی تو صحابہ نے یہی سمجھا کہ یہ آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل آج ہی نازل ہوئی ہے. حالانکہ وہ اس آیت کی تلاوت 12 کرتے تھے، لیکن خلت کی سمجھ وفات النبی سے آئی. اس پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت سے ہوتا تھا. صحابہ گلے ملتے تھے اور روتے ہوئے آیت پڑھتے تھے کہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت، محبت و عقیدت کا اظہار کرتے تھے. اور میرے بھائیو، یہ وہ پہلا اجماع تھا جو اجماع صحابہ بر وفات مسیح تھا. ضمناً میں یہاں بتاتا چلوں کہ امام بخاری سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 کی تفسیر میں یعنی فلما توفیتنی کے لیے آل عمران آیت 56 وما محمد الا رسول وہ والی آیت لے کے آئے ہیں. وہ آیت کیا ہے کہ جب سورہ مائدہ کی وہ تفسیر پیش کی گئی تو اس میں فلما توفیتنی کے نیچے آل عمران 56 آیت وہ جس میں انی متوفی کا لکھا ہے وہ آیا، اور فلما توفیتنی میں
متوفیقہ کے معنی سمجھا دیے کہ معنی جو حضرت ابن عباس نے کیے ممیتوں کا، یعنی میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ تو یہ وہ پہلا جو حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں لکھا، کہاں سے؟ بخاری شریف میں، آج بھی موجود، دیکھ لینا چاہیے ان دوستوں کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو قرآنی کتابوں میں، جو پرانی کتابوں میں، حدیث میں اور دیگر کتب حدیث میں آپ نے فرمایا اور نہ ہو۔ ہاں، بعضوں نے کوشش کی ہے کہ اسے ان حدیث کو نکال دیا جائے، لیکن معتبر کتابوں میں سے ان حدیث کو نہیں نکال سکے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام بخاری سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 کی تفسیر میں فلما توفیتنی کے میں معنی، توفیتنی کے معنی متوفی کا آل عمران 56 لے کے آئے ہیں، اور دونوں کا مسئلہ حل کر دیا کہ متوفی کا معنی، فیقہ کا معنی اور فلما توفیتنی کا معنی وہی ہے، یعنی جو حضرت ابن عباس نے کیا، کیا؟ میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ تو یہ تو اب قرآن کے بعد جو اصل کتب تھی، امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے حضرت ابن عباس کا قول درج کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کر دیا۔ کیا ثابت کر دیا؟ کہ عیسیٰ آسمان پہ نہیں، فوت ہو گئے۔ اور یہ پہلا اجماع تھا۔ اب دوسرا حوالہ جو حضرت امام مالک کے بارے میں ہے، جو فقہ کے مشہور امام حضرت امام مالک جو 179 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، وہ ان کا ایک قول مجمع بحار الانوار جو علامہ شیخ محمد طاہر نے، جن کے صفحہ 286 پر آپ نے لکھا ہے، یہ امام طاہر گجراتی جو یہ 900 ہجری کے سنی، یعنی کہہ لیں کہ سنی علماء میں سے ہیں، اہل سنت کے علماء میں سے، انہوں نے یہ حضرت امام مالک کا قول درج کر کے اور ثابت کر دیا کہ معنی کیا ہے، کہ امام مالک کیا سمجھتے تھے، وہ میں آپ کے سامنے میں پڑھ کے رکھتا ہوں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت امام مالک کا نے اس آیت سے کیا مطلب لیا اور ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت امام طاہر نے جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں ولا اکثر ہو انا عیسیٰ لم یمت، یعنی اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، لیکن امام مالک نے کیا فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وَقَالَ مَالِكٌ مَاتَ۔ اب شیراز صاحب، مجمع بحار الانوار کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اہل سنت و اہل حدیث علماء اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے، حضرت امام طاہر نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں لے کر ان پر بحث کی ہے۔ اب صحیح مسلم کی ایک شرح جسے اکمال الاکمال کہتے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 265 پر لکھا ہے کہ عتیبہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو گئے ہیں۔ نیز امام ابو حنیفہ کا امام مالک پر انکار ثابت نہیں، اور صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، حضرت امام احمد بن حنبل و امام شافعی نے اس مسئلہ پر سکوت اختیار کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ہم یعنی صاحبین حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک کے ساتھ ہیں۔ یعنی جو سارے تھے انہوں نے دونوں کے اوپر جو صاحبین کون کون سے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے جو فتویٰ دیا اس کے اوپر باقیوں نے یعنی خاموش رہ کے یہ بتا دیا کہ ہاں ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ کیا، کہ جو امام مالک نے کالا مالک ماتا، کہ عیسیٰ زندہ نہیں بلکہ فوت ہو گئے۔ اسی طرح حضرت علامہ ابن قیم نے جو مشہور مفسر قرآن ہیں، وہ مفسر قرآن تھے، انہوں نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، اس کی کسی حدیث سے بھی تائید نہیں ہوتی، اور فرمایا نہ اس کا ماننا واجب ہے۔ لکھا ہے کہ اس کی کسی حدیث سے بھی تائید نہیں ہوتی تا اس کا ماننا واجب ہو۔ یہ فتح البیان جلد 2 صفحہ 49 پر لکھا ہے۔ ان کی ایک کتاب مدارج السالکین ہے، اس میں بھی انہوں نے وفات مسیح کا اعلان کیا ہے،
اور وہ ایک حدیث لائے ہیں کہ لو کانا موسیٰ و عیسیٰ حیین لما بثہما الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا۔ اب 5ویں صدی کے مجدد ابو محمد علی بن حزم اندلسی، جن کی وفات 456 ہجری کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ورنہ عیسیٰ علیہ السلام لم یقتل ولم یصلب ولکن توفاہ اللہ عز وجل ثم رفع اللہ الیہ۔ یہ ان کا ایک رسالہ تھا المحلہ، جو علامہ ابن حزم نے اس کے جزء اول پر صفحہ 23 پہ یہ لکھا ہوا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ صلیب پر مارے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی مگر ان کو رفت بخشی۔ لکھا ہے کہ نہ عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ صلیب پر مارے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی، پھر ان کو رفت بخشی۔ شراح صاحب، علامہ ابن حزم مشہور آیت قرآنی بل رفع اللہ الیہ، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں رفع کے معنی کیا کرتے ہیں؟ درجہ اور رتبہ کی بلندی کے کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نہ قتل ہوئے نہ صلیب پر مارے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے کر اپنی طرف کیا کیا؟ ان کا رفع کیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 56 میں انی متوفیکا اور المائدہ میں فلما توفیتی، دونوں آیات میں علامہ ابن حزم نے توفی کے معنی موت کے لیے ہیں، موت کے کیے ہیں۔ اب ایک حوالہ تو نہیں ہے، یہ تو بار بار بتایا جا رہا ہے۔ پھر آخر پر امام ابن تیمیہ کو بھی دیکھ لیں، ان کی کتاب ہے مجموعہ فتاوی، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا آتا ہے ویسے ہی ہے جیسے تورات میں حضرت موسیٰ کی وفات کا ذکر ہے۔ اب شراح صاحب ذرا اور میرے بھائیوں غور کے قابل یہ بات ہے، دیکھیں آپ اگر تورات کو کھول لیں ہاں اور اس کے جو استثناء کے آخری باب، اس کی 34ویں باب کی آیت نمبر 5 کو آپ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں کہ جب میں فوت ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بائبل کھول کے دیکھ لیں۔ تو یہ امام ابن تیمیہ کیا لکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا ایسا ہی ہے جیسے تورات میں حضرت موسیٰ کی وفات کا ذکر ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں تاریخ کو فوت ہو گیا۔ لکھنے والا استثناء کے آخری باب یعنی باب نمبر 34 آیت 5 میں لکھا ہے، پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی، اور آیت نمبر 6 میں ہے کہ اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت ففور کے مقابل دفن کیا، اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا۔ اب یہ لکھنے والا خود لکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ حوالے تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب البریہ میں ان ساروں کا نام لے لے کے درج کیے، اور ان کی یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں۔ لیکن جو عقل مند ہوتا ہے وہ دیکھ کے سارے دانے نہیں چکھا کرتا، وہ ایک دو دانے نکالتا ہے، ایک دو چاول کو دیکھتا ہے اور اسے اندازہ کر لیتا ہے، بلکہ یقین محکم پہ پہنچ جاتا ہے کہ پوری کی پوری دیگ پک چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن 30 آیات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے، اقوال بزرگان سے یہ ثابت ہو گیا کہ ابن مریم مر گیا، حق کی قسم، داخل جنت ہوا ومحتم وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے حوالے پیش کر دیے ناظرین کے لیے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کو دیکھ کر جب آپ نے کسی چیز کو قبول کرنا ہے تو وہ اس قبولیت کا اللہ کے سامنے کیا ہے؟
اللہ بھی تو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. تو اب اگر آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے لگ جائیں اور آپ کہیں نہیں جی جب تک وہ مجھے نظر نہیں آئے گا آنکھوں سے تب تک میں نے اس کو قبول نہیں کرنا، تو اس لیے جون سا ہے تھوڑا سا ہمیں اپنی باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگلے سوال کے لیے چلوں گا میں مکرم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں. مربی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مربی صاحب جو اگلا سوال ہے وہ بھی کچھ اسی طریقے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب بھی امام مہدی کا ذکر آتا ہے، مسیح موعود کا ذکر بھی آتا ہے، تو ہم قرآن و حدیث کا ذکر کرتے ہیں. جیسے عام طور پر ہم احمدی جو ہے کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کریں، لیکن احادیث میں چند ایسے امور ہیں جو بڑے معین طور پر بیان کیے گئے ہیں. اور ہمارے بھائی ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ جو احادیث میں کسر صلیب کا ذکر ہے اور یقتل الخنزیر کا ذکر ہے، اس کے بارے میں حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ کہاں ہے وہ قتل خنزیر اور کسر صلیب؟ جزاک اللہ شراز صاحب. امت محمدیہ میں آنے والے موعود کی جو ہے وہ ایک بہت ساری علامات جو ہیں وہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں، اور انہی احادیث میں سے ایک جو بہت بڑی نشانی بیان کی گئی ہے جو آنے والے موعود کی، وہ یہ ہے کہ یکسر الصلیبہ، کہ وہ صلیب کو توڑے گا. اور ایک اور جو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا. اور یہ دونوں جو ہمیں مختلف لفظ کے فرق کے ساتھ جو ہے یہ دونوں باتیں ہمیں صحیح بخاری میں بھی ملتی ہیں اور صحیح مسلم میں بھی ملتی ہیں، جو حدیث کی سب سے بہترین کتب اور سب سے صحیح کتب جو ہے ان کو قرار دیا جاتا ہے. اور علماء جو اس دور کے علماء ہیں ان کا کسر صلیب کے متعلق یہ خیال ہے، اور جو کافی مضحکہ کا خیز سا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو وہ دنیا کی تمام صلیبوں کو ڈھونڈیں گے اور پھر ان کو توڑیں گے، اور اس کے بعد وہ اسی طرح وہ جو سارے خنزیر ہیں ان کو وہ جنگلوں میں جا کر قتل کریں گے. اور آج کے اس دور میں جب اتنی فیکٹریاں وغیرہ لگ گئی ہوئی ہیں تو یہ کیسے آپ دیکھیں وہ کتنی صلیبیں توڑیں گے. وہ ایک فیکٹری انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ چائنا سے بن کے آ رہی ہوں گی صلیبیں دھڑا دھڑ، تو سارا ٹائم تو اسی میں لگ جائے گا. بہرحال اس بات کو چھوڑتے ہیں. اسی طرح حدیث میں جو ہے یہ خنزیر کے قتل کا بھی آتا ہے، وہ اس کے بھی متعلق ہی پیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا اب سارا ٹائم جو ہے وہ خنزیر کو جو ان کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں میں چلے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ اس طرح ڈھونڈیں گے. بہرحال یہ جو ساری باتیں ہیں یہ دراصل مجاز میں ہیں، یہ نشانیاں ہیں. اور کیونکہ ایمان لانے کے لیے جو ہے ایمان بالغیب کا بھی ایک لازمی فض ہے. اگر کوئی ظاہری میں آسمان سے کوئی اترے گا اور دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور صلیبوں کو توڑنے لگ جائے گا، اور مطلب اس طرح کی اگر بالکل ظاہر میں پہنچے تو پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا، پھر تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکے گا. بہرحال پھر جیسا کہ اب یہ سوال کیا گیا، میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں کہ وہ اس بات کی کیا تشریح کرتے ہیں سامعین و ناظرین کے سامنے جو ہے وہ میں رکھتا ہوں کہ وہ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں، جو کہ در حقیقت اصل تشریح ہے کہ وہ یکسر الصلیب سے وہ کیا وہ کام مراد ہے جو آنے والا موعود نبی سر انجام دے گا، اور خنزیر کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے جو آنے والا مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام انجام دیں گے. تو آپ خود ان کاموں کو ان باتوں کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں دوسری علامت خاصہ یہ ہے کہ جب وہ مسیح موعود آئے گا تو صلیب کو توڑے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا، اور دجال یک چشم کو قتل کر ڈالے گا، اور جس کافر تک اس کے دم کی ہوا پہنچے گی وہ فی الفور مر جائے گا. سو اس علامت کی اصل حقیقت جو روحانی طور پر رکھی گئی ہے یہ ہے کہ مسیح دنیا میں آ کر صلیبی مذہب کی شان و شوکت کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالے گا، اور ان لوگوں کو جن میں خنزیروں کی بے حیائی اور خون کی بے شرمی اور نجاست خوری ہے ان پر دلائل قاطعہ کا ہتھیار چلا کر ان سب کا کام تمام کرے گا. اور وہ لوگ جو صرف دنیا کی آنکھ رکھتے ہیں مگر دین کی آنکھ سے بکلی ندارد بلکہ ایک بدنما ٹینڈ اس میں نکلا ہوا ہے، ان کو بین حجتوں کی سیف قاطعہ سے ملزم کر کے ان کی منکرانہ ہستی کا خاتمہ کر دے گا. اور نہ صرف ایسے ایک
ایسے یکچشم لوگ بلکہ ہر ایک کافر جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنظر استحقار دیکھتا ہے مسیحی دلائل کے جلالی دم سے روحانی طور پر مارا جائے گا۔ غرض یہ سب عبارتیں استعارہ کے طور پر واقع ہوئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں غرض یہ سب عبارتیں استعارہ کے طور پر واقع ہیں جو اس عاجز پر بخوبی کھولی گئی ہیں۔ اب چاہیے کہ کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن آخر کچھ مدت اور انتظار کر کے اپنی بے بنیاد امیدوں سے یاس کلی کی حالت میں ہو کر ایک دن سب لوگ اس طرف رجوع کریں گے۔ روحانی خزائن جلد سوم ازالہ حام صفحہ 142 تا 141 142 تا 143۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی حضرت اسلام کا ایک حوالہ رکھا ہے، اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے اور کھول کر بیان کر دیا کہ یہ دراصل استعارہ کے رنگ میں مسیح موعود کی نشانیاں بیان کی تھی، اور وہ جو عظیم الشان کام مسیح موعود نے سر انجام دینے تھے ان کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ کام سر انجام بھی دیے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک اور کتاب نجم الہدا میں بیان فرماتے ہیں کسر صلیب کا لفظ جو حدیثوں میں آیا ہے وہ بطور مجاز کے استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد کوئی جنگ یا دینی لڑائی یا در حقیقت صلیب کا توڑنا نہیں ہے، اور جس شخص نے ایسا خیال کیا اس نے خطا کی ہے، بلکہ اس لفظ سے مراد عیسائی مذہب کی حجت پوری کرنا اور دلائل واضح کے ساتھ صلیب کی شان توڑنا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 اور صفحہ 78 پہ ہے یہ حوالہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں بھی حضرت اسلام نے دوبارہ ذکر کر دیا ہے کہ مسیح موعود کا چونکہ ایک بہت بڑا کام اس دور کے صلیبی فتنہ کو ختم کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، مسلمانوں کو جو عیسائی پادری ان کے چنگل سے بچانا ہے، وہ یہ کام ہے دراصل، اور اس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اپنے اقوال میں جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی ہے۔ پھر ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں شاید آخری عذر ہمارے بھائیوں کا یہ ہوگا کہ بعض الفاظ جو صحیح حدیثوں میں حضرت مسیح کی علامات میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تطبیق کیوں کریں۔ مثلا لکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو صلیب کو توڑے گا اور جزیہ کو اٹھا دے گا اور خنزیروں کو قتل کر دے گا، اور اس وقت آئے گا جب یہودیت اور عیسائیت کی خصلتیں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں صلیب کو توڑنے سے مراد کوئی ظاہری جنگ نہیں، میں کہتا ہوں کہ صلیب کو توڑنے سے مراد کوئی ظاہری جنگ نہیں بلکہ روحانی طور پر صلیبی مذہب کو توڑ دینا اور اس کا بطلان ثابت کر کے دکھا دینا مراد ہے۔ پھر آگے اسی جگہ پہ آپ فرماتے ہیں اور خنزیروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں خنزیروں کی عادتیں ہیں، وہ اس روز حجت اور دلیل سے مغلوب کیے جائیں گے اور دلائل بینہ کی تلوار انہیں قتل کرے گی، نہ کہ ایک پاک نبی جنگلوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرے۔ پھر یہ توضیح مرام سے یہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیت کے رد میں ایک عظیم الشان دلائل کا انبار ہمارے لیے چھوڑا ہے، جس سے نہ صرف احمدی بلکہ غیر احمدی مسلمان بھی فائدہ اٹھا کر انہوں نے عیسائیت کا مقابلہ کیا، اور اس کی برملا اظہار آج تک غیر احمدی علماء بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے بے شمار کتب رد عیسائیت میں تحریر فرمائی ہیں جو کہ ہمارے پاس کتب کی صورت میں موجود ہیں، اور اب بھی ہماری ویب سائٹ سے alislam.org سے بآسانی بغیر کسی قیمت کے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اب میں بعض کتب کا ذکر کر دیتا ہوں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ عیسائیت کا رد فرمایا، ان کے عقیدہ کفارہ، ابنیت مسیح اور اس طرح کے بہت سارے جو انہوں نے جھوٹے عقیدے گھڑ لیے ہیں جو جھوٹ اور دروغ گوئی پر مبنی ہیں، ان کا مقابلہ کیا ہے۔ مثلا ان کتب میں راز حقیقت، جنگ مقدس، چشمہ مسیحی، ایک عیسائی کے 3 سوالوں کے جواب، انجام آتم، نور الحق، مسیح ہندوستان میں، کتاب البریہ، ستارہ کیسریہ وغیرہ جو ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتب ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزمرہ کے وعظ و نصیحت میں بھی آپ نے ایسے موتی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں جو اب ہمارے پاس ملفوظات کے نام سے محفوظ ہیں۔ آپ علیہ السلام عیسائیت کے رد میں دلائل بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ آپ اس ضمن میں بیان فرماتے ہیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح بخاری میں آنے والے
مسیح کی نسبت جو کہ اس وقت آ گیا ہے، جو لکھا ہے کہ یکسر الصلیبہ و یقتل الخنزیرہ، یعنی وہ صلیبوں کو توڑے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنگلوں میں چوڑوں اور چماروں کی طرح شکار کھیلتا پھرے گا اور گرجوں پر چڑھ کر صلیبیں توڑتا پھرے گا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ خنزیر نجاست کھانے والے کو کہتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ نجاست جانوروں کی ہی ہو، بلکہ جھوٹ اور دروغ کی جو نجاست ہے وہ سب سے گندی اور بدبودار نجاست ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو کا جو ہر وقت جھوٹ اور فریب سے دنیا کو گمراہ کرتے رہتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے خنزیر نام رکھا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ یکسر الصلیبہ، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ مسیح جب آئے گا تو پھر تانبے اور لکڑی وغیرہ کی صلیبوں کو جو پیسے پر فروخت ہوتی ہیں توڑتا پھرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی مذہب کی بنیاد کو توڑے گا۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 395۔ بس یہاں پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائی مذہب کے خلاف دلائل کا ایک ایسا آپ کے دلائل ایک ایسا موضوع اور عظیم الشان کارنامہ ہے جس نے عیسائی مذہب کو اعتقادی لحاظ سے جڑوں سے اکھیڑ ڈالا ہے، اور اسی وفات مسیح کے نظریہ سے، جس کے پر ہم سے بہت سارے غیر احمدی اختلاف کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ہندوستان سے لے کر یورپ تک اور پھر امریکہ تک پادریوں کو عبرتناک شکست دی۔ بس یہ آج جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں امریکہ میں، یہاں پر بھی ڈاکٹر ڈوئی کی شکل میں ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی نشانی موجود ہے جو آپ نے ان کو نہ صرف دلائل کی صورت میں جو کتب میں موجود ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی شکست دی اور عیسائیت کو پاش کر دیا۔ بس یہ، اور خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو ان کا وہ دور تھا جب عیسائی سلطنتیں دنیا پر سیاسی طور پر غالب تھیں، اور عیسائی مشنری پوری دنیا کو عیسائی بنانے کے مشن کے ساتھ اقوام عالم میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ وہ اس بات کا مطلب عیسائی جو اس وقت موجود تھے خاص طور پر ہندوستان وغیرہ میں، وہ اس بات کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کتنی دیر میں تمام دنیا کو عیسائی کر دیتے ہیں، اور اس بارے میں بڑے بڑے ان کے منصوبے جو ہیں وہ کتب میں موجود ہیں۔ مگر اس دور میں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی طرف سے عیسائیت کی مدافعت کرنی شروع کی، اور اس کے بہت سارے آپ نے مباحثات کیے، اور اس کا برملا اظہار اس دور کے علماء نے بھی کیا اور اس دور کے علماء نے بھی کیا۔ بس اس بات سے یہ جو ہمارے سامنے بات ہوئی ہے، اس سے سارا جو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق یہ تمام کام جو مسیح موعود کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامات قرار دیے تھے وہ انجام دیے، بلکہ ان میں کامیاب بھی ہوئے۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کتاب تذکرۃ الشہادتین میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا ذکر ہے، اور عیسائی اس میں ایک اور بات کی بھی طرف اشارہ ہے کہ عیسائی کیونکہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اب تو اکثر عیسائی آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ ملکوں میں جو عیسائی ملکوں میں ہیں اکثر وہ عیسائیت کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اگنوسٹک یا جو ہے وہ ایتھیسٹ قرار دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، ہمارے سب مخالف جو زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبے کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔
تذکرۃ الشہادتین صفحہ 67۔ بس اس جگہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح رنگ میں فرما دیا ہے کہ زمانہ جو ہے وہ صلیب کے غلبے کا، وہ بھی اب ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اب عیسائیت جو ہے وہ زوال پذیر ہے۔ جو چرچ ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ان پر فور سولڈ کے سائن لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہاں امریکہ میں بھی بہت سے چرچ تو احمدیوں نے خرید کر ان کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ بس یہ وہ کارنامے ہیں جو مسیح موعود نے انجام دینے تھے کہ عیسائی مذہب کا روحانی طور پر بھی اور ان کے دلائل کے ساتھ بھی، کہ جو انہوں نے جھوٹ جو بنایا ہوا ہے، جو فریب عیسائی مشنری لوگوں کو دیتے آ رہے تھے، اس کو آپ نے ختم کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے سوال کا جواب عنایت کر دیا ہے۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں۔ مبشر صاحب، جو اگلا سوال اسی طرح کا ہی ہے کہ جیسے ہم قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو اس کے بارے میں تفصیل نہیں پتہ ہوتی، علم نہیں ہوتا، تو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک مربی صاحب نے ایک حدیث سے متعلق جواب دیا، اس طریقے سے اب قرآن کی آیت کے متعلق وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو کہ اس کا پورا واقعہ تو حدیث میں موجود ہے کہ جب کہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب سورہ جمعہ کی آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بڑی جستجو سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ تو وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان الایمان عند الثریا رنالہ رجال اور رجل من ہلائی، تو یہ بتا دیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سا ایمان تھا کہ وہ کس طرح سریا پہ چلا گیا اور وہ کس طرح سریا سے واپس لے کر آئے؟ جی جزاکم اللہ شراز صاحب۔ پھر الحمدللہ ایک اور ایسا سوال ہے جو بڑی اہمیت کا حامل کہ کیا واقعی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایمان کو آسمان سے جو سیاہ ستارے سے زمین پر لائے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سوال تو ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 3 صدیوں کو اسلام کی جو خیر القرون کہا تھا، فرمایا تھا یہ بہترین صدیاں ہیں، اور اس کے بعد پھر فیض اول یعنی جو 1000 سال کا زمانہ ہے، آپ نے فرمایا یہ گمراہی کا زمانہ ہے۔ تو جب ایمان اٹھنا شروع ہوا اور اٹھتے اٹھتے سیاہ ستارے پہ پہنچ گیا، تو اس 1000 سالہ دور میں شراز صاحب اور ہمارے دیگر سامعین و ناظرین جو مختلف عقیدے تھے وہ راہ پکڑتے گئے۔ کیا کیا عقیدے؟ مثال کے طور پہ پہلا عقیدہ ان لوگوں میں یہ آیا کہ خدا تعالیٰ اب بولتا نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، خدا اب قوت گواہی سے محروم ہو گیا، یعنی اس کی بولنے کی قوت طاقت ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے قرآن کریم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں قرآن کی بعض آیات کو ناسخ اور منسوخ کہنا شروع کر دیا، اور پھر آج بھی یہ ان کے جو غیر احمدیوں کے مدرسہ جات اور جامعات ہیں ان میں یہ پڑھایا جاتا ہے ناسخ والمنسوخ، اور اس میں 3 طرح کی آیات وہ لیتے ہیں کہ منسوخ التلاوہ موجود الحکم، موجود التلاوہ موجود الحکم، پھر منسوخ التلاوہ منسوخ الحکم، یہ 3 قسم کی وہ آیات لیتے ہیں۔ اور اس زمانے میں یعنی فیض آوج میں 1000 سالہ دور میں 1000 آیت سے یہ شروع ہوئے، اور حضرت شاہ ولی اللہ تک آ کے انہوں نے کہا جی باقی ساری حل ہو گئی لیکن یہ 5 نہیں حل ہو رہی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے وہ کیسے حل کر دی، وہ 5 کی 5 کہا، قرآن کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں۔ پھر اسی زمانے میں پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، مختلف عقیدے ان میں جڑ۔ اب یہ ایک عقیدہ جو وفات مسیح کا ہی ہے، یہ 1000 سالہ دور میں یہی تو ہوا۔ جب عیسائی دڑا دڑ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو اپنے ساتھ یہ عقیدہ لے آئے۔ تو پھر ان سارے عقیدوں کے رد کے لیے کس نے آنا تھا؟ مہدی نے آنا تھا۔
اور اس نے آ کے اس مسیح و مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کو سریہ ستارے جو ایمان تھا اسے زمین پہ واپس لانا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے مسیح موعود کے علم کلام سے، آپ کی کتب سے کچھ حوالے پڑھتا ہوں اور آپ کا وہ یقین دکھاتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ہیں تو انہوں نے کیا یقین ظاہر کیا، لوگوں سے کیا توقعات وابستہ کی، پھر آپ کے ماننے والوں پر کیسا انقلاب آیا کہ کیا خدا نے بولنا بالکل ہی چھوڑ دیا کہ بولا، اور نہ صرف بولا بلکہ بار بار بولا، اور آج تک اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو ہے وہ اس سے وہ محروم نہیں ہے، بول رہا ہے، کلام کر رہا ہے۔ اور پھر الناسخ والمنسوخ کا مسئلہ حل کیا، وفات مسیح کا مسئلہ حل کیا، بے شمار مسائل آئے۔ میں آپ کے سامنے مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے کچھ حوالے رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے 2-3 واقعات رکھوں گا جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ان ماننے والوں کو، حضرت مسیح السلام کے ماننے والوں میں جو تبدیلی آئی، اور جب ان کے مریض ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف نجم الہدا میں، جو روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 59 پر آپ نے تحریر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے بھائیو، میں اللہ جل شانہ سے الہام دیا گیا ہوں اور علوم ولایت میں سے مجھے علم عطا ہوا ہے، پھر میں صدی کے سر پر مبعوث کیا گیا تا اس امت کے دین کی تجدید کروں اور ایک حکم بن کر ان کے اختلافات کو درمیان سے ہٹاؤں اور صلیب کو آسمانی نشانوں کے ساتھ توڑوں اور قوت الہی سے زمین میں تبدیلی پیدا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے الہام صریح اور وحی صحیح سے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے پکارا، اور میں فریبیوں میں سے نہیں، اور نہ میں ایسا ہوں، فرمایا، اور نہ میں ایسا ہوں کہ خدا تعالیٰ فرمایا کہ نہ میں ایسا ہوں کہ میری زبان پر جھوٹ جاری ہوتا اور میں لوگوں کو بدی میں ڈالتا۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 3 اور 4 پر تحریر فرمایا کہ جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کی اصلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں، اور بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا اور آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے انسان کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ یہ ہے یقین۔ شراح صاحب اور میرے بھائیوں، حضرت اقدس مسیح موعود نے علیہ الصلوۃ والسلام نے برکات الدعا روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 34 پر تحریر فرمایا، میں اس وقت محض للہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پرآشوب زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر کروں اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیا کی مدد سے جواب دوں جو مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ شراح صاحب پھر اسی کتاب کی، یعنی کتاب جو ہے
برکات دعا روحانی خزائن جلد 6 کے صفحہ 36 پر آپ تحریر فرماتے ہیں، میں ہر ایک مسلمان کی خدمت نصیحت کہتا ہوں کہ اسلام کے لیے جاگو، اسلام سخت فتنہ میں پڑا ہوا ہے، اس کی مدد کرو، اب یہ غریب ہے اور میں اسی لیے آیا ہوں، اور مجھے خدا تعالیٰ نے علم قرآن بخشا ہے اور حقائق و معارف اپنی کتاب کے میرے پر کھولے ہیں اور خوارق مجھے عطا کیے ہیں، سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ۔ حضور نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، سو عنقریب میرے کاموں کے ساتھ تم مجھے شناخت کرو گے۔ ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس وقت کے علماء کی ناسمجھی اس کی سدیرہ ہوئی، اور آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا، کہ تلخ درخت شیریں پھل نہیں لا سکتا۔ فرمایا کہ تلخ درخت شیریں پھل نہیں لا سکتا، اور خدا غیر کو وہ برکتیں نہیں دیتا جو خاصوں کو دی جاتی ہیں۔ برکات الدعا روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 36۔ میرے بھائیوں، آئیں اب ہم فیض عوض کے 1000 سالہ دور میں جو اسلام میں فتنے پڑے ان کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک نیا اصول وضع کیا گیا جسے آپ ناسخ والمنسوخ کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے میں پڑھ چکا ہوں، میں بتا چکا ہوں۔ پھر آج بھی وہ لوگ جو اسلام آمدیت میں داخل نہیں، ابھی تک وہ اسلام آمدیت میں داخل نہیں ہوئے، ابھی تک ناسخ والمنسوخ اپنے اپنے مدرسوں میں جامعات میں پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور اس یقین سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ خدا فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے مقابل کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ خدا نعوذ باللہ معاذ اللہ تجھے بات چیزیں آپ نے ایسی بھیج دی جو کہ ناسخ ہیں، جو منسوخ ہیں۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ جب آئے تو اس وقت ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ یعنی خدا تعالیٰ نعوذ باللہ اپنی صفت گواہی سے محروم ہو چکا ہے، لیکن حق میں عدل حضرت اقدس مسیح موعود نے آ کر اس فتنہ کو بھی بڑے اعلیٰ انداز سے اس کا رد کیا اور اسے دور کیا، اور کیا ہی خوب فرمایا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو میرے بھائیوں، آئیں ہم وہ مثالیں دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کس طرح کلام کیا۔ اس میں ایک واقعہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب عبداللطیف شہید صاحب جب امام زمانہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کے لیے قادیان تشریف لائے، اور آپ کو پتا ہے یہ ایک دفعہ ہی تشریف لا سکے، تو اس وقت جب آپ آئے تو کیا ہوا، جمعہ کے روز مسجد میں آپ پہلی صف میں بیٹھے تھے، تو ناک صاف کرنے کی وجہ سے، نزلے کی وجہ سے آپ کو واش روم جانا پڑا، تو آپ کی جگہ خالی تھی، تو حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب حضرت خلیفۃ مسیح اول آئے، دیکھا کہ جگہ خالی ہے، آپ اس میں بیٹھ گئے۔ تو کیا ہوا، جب یہ واپس آتے ہیں اور حضرت مولوی صاحب کو اس پہ بیٹھا دیکھا تو کیا اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گئے کہ مولوی صاحب کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ کسی کی جگہ پہ بیٹھا نہیں کرتے؟ تو شراز صاحب آگے سے اسی دوران جب آپ نے یہ بات کی تھی تو مولوی صاحب اٹھنا شروع ہوئے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ جگہ خالی تھی، تو ساتھ ہی کہا نہیں مولوی صاحب تشریف رکھیں، تشریف رہے، ابھی خدا نے اعلان کیا ہے کہ خدا کے پیاروں سے لڑا نہیں کرتے۔ تو یہ تھا وہ دور جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پھر اس ایمان کو سریا سے کیسے نیچے لائے کہ خدا کی قوت گواہی واپس آ گئی اور خدا ان بندوں سے ہم کلام ہو رہا تھا۔
پھر بے شمار واقعات ہیں. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی. کون؟ وہی جنہوں نے اسلامی اصول کی فلسفی بھی، جس میں وہ جو مضمون بالا رہا، جو اس میں کو الہام ہوا تھا، جو لاہور ٹاؤن ہال میں پڑھا. بڑے بڑے عالم تھے، اور آپ کے کئی ہزار میں آپ کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. جب آپ سیالکوٹ سے ہجرت کر کے ادھر آگے قادیان، تو آپ کا ایک مرید بھی آپ کو ملنے آیا اور کہا کہ حضرت کیا ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے ایک پنجابی کی آپ نے بیعت کر لی اور آپ آگے ادھر بیٹھ گئے؟ آپ تو لاکھوں کے مجمع کو رلا دیا کرتے تھے. تو اس پر آپ کا بڑا ہی پیارا جواب فرمایا، مانتے ہو نا کہ میں لاکھوں کے مجموعوں کو اور ہزاروں کے مجموعوں کو رلا دیا کرتا تھا، لیکن ایک بات آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں رویا، میں خود کبھی نہیں رویا تھا. حضرت مرزا صاحب نے آگے ایمان کو اس طرح قائم کیا کہ اب میں خود روتا ہوں. یہ تھا ایمان کو قائم کرنا. آخر پر ایک اور واقعہ چلتے چلتے آپ کو سنا دوں. یہ چارسدہ کے علاقے میں ایک حضرت مولوی الیاس خان صاحب کا گزر ہوا ہے. وہ ادھر رہتے تھے، بڑے نیک وجود تھے. تو ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ کیا ہوا کہ آپ نے مرزا صاحب کی بیعت کر لی، کیوں؟ آپ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. کہا کہ دیکھو میری ایک چیز گم ہو گئی تھی جو مجھے ملتی نہیں تھی. بڑے مجاہدے کیے، میرا خدا مجھ سے گم ہو گیا تھا، لیکن آج حضرت مرزا صاحب کو ماننے کے نتیجے میں میرا خدا مجھے مل گیا ہے. میرا خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے. تو میرے پیارو، یہ وہ تبدیلی تھی جو اس مہدی علیہ السلام نے آ کر اپنے پیاروں میں کی. آخر پر میں ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلا کے اپنے جواب کو ختم کروں گا کہ دیکھیں کہ نبی آتا ہے تو وہ قدرت اولا ہوتی ہے، اور اس کی وفات کے بعد قدرت ثانیہ کا ظہور ہوتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ قدرت ثانیہ، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد کیا ہوا؟ قدرت ثانیہ، خلافت کا نظام قیام میں آیا. اور آج ہمارے پیارے امام، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح کو فرما دیا تھا کہ انی ماں کا یا مسرور، وہ ہر خطبہ جمعہ میں، ہر تقریر میں ہماری کس اعلیٰ انداز سے ہماری وہ امامت فرما رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ ان کے بارے میں جو آمدی نہیں ہے. ہمیں تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، فوراً بیٹھتے ہیں، حضور کو خط لکھتے ہیں دعا کے لیے. تو یہ کدھر جاتے ہیں؟ ہمارا تو ایک زندہ باپ ہے، وہ خلافت کی شکل میں، وہ قدرت ثانیہ کی شکل میں. یہ ہے وہ ایمان کو قائم کرنا. پاکستان میں، انڈیا میں ان لوگوں نے کتنی کوشش کی ہے کہ خلافت کے قیام کے لیے آئی خلافت، لیکن وہ خلافت جو آ چکی ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے بعد جو خلافت آ چکی ہے، جس کے 5ویں امام پوری دنیا پر آج کیا کر رہے ہیں؟ وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے احمدیت، یہ ہے اسلام کا حقیقی چہرہ. آج وہ ایمان زمین سے، آسمان سے زمین پر قائم ہو چکا ہے، سیاہ ستارے سے زمین پر قائم ہو چکا ہے. خدا ہم سے کلام کرتا ہے. دنیا کے وہ سارے مسائل جو دنیا میں آئے ہیں، جن کا کسی کے پاس حل نہیں ہے، آؤ ہمارے پاس اس کا حل ہے. اور وہ آپ نے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت نے اور آپ کے خلفاء نے کیا ہی پیارے انداز سے پیش کیا ہے. بلکہ ہمارے امام تو ہر خطبہ جمعہ میں جو صحابہ کے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا جو ابھی تذکرہ ختم ہوا ہے، تو یہ کیا ہی اعلیٰ تذکرہ ہے جو حقیقت میں بیان ہو رہا ہے، جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے. یہ ہے وہ طریق اسلام جو خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ سے پیش کی جا رہی ہے. اللہ کرے کہ لوگ اس کو ماننے والے ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو
سننے والے ہوں اور مسیح موت تک وہ پیغام اور سلام پہنچانے والے ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ موش صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب عنایت کر دیا ہے، اور ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی غیر احمدیہ احباب ہیں، وہ سوال پوچھیں تو پھر سوال کا جواب لینے کے بعد اس کی بحث کرنے میں نہ بیٹھ جائیں، یا صرف سن کے آدھا جواب سن کے یا تھوڑا سا حصہ سن کے اس کو چھوڑ دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو سنیں اور پھر اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر غور کریں اور خود بھی کتابیں کھول کے پڑھیں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ اصل اسلام کیا ہے، جو کہ اتنے سالوں سے وہ لوگ بھولے ہوئے تھے، اور اس جیسا کہ مبشر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایمان جو لوگوں میں سے گم ہو گیا تھا، جو آسمان پر چلا گیا تھا، جو موجود نہیں تھا، اس کو واپس لانے کے لیے ایک مسیح کی، ایک مہدی کی ضرورت تھی. وہ آیا، اس نے اپنی پوری کوشش کی، اللہ نے اس کا ساتھ دیا، اور اس نے اپنی ایک جماعت ایسی متعین کرتی جو آج اس اسوہ کے لیے ایک اسوہ کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ جس کو اگر ہم دیکھیں تبھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، بغیر باہر سے بیٹھ کے صرف گالیاں دینے سے بات سمجھ نہیں آئے گی. اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں. مربی صاحب، اسی طریقے سے اگلا سوال جو ہے وہ بھی اس طریقے سے ہی ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ کا دعویٰ مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا اگر ہم احادیث پر نگاہ ڈالیں تو نہ صرف ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے جیسے کسر صلیب، جیسا کہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں، اور یقت الخزین، اور ایسے ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ دیگر علماء بھی وفات مسیح کے قائل تھے اور اس رنگ میں کسی اور وجود کے آنے کا گویا اشارہ دے رہے تھے. اگر اس زمانے کی علامات کا ذکر کیا جائے تو ہمیں طاعون کا ذکر ملتا ہے، زلزلوں کا ذکر ملتا ہے، قحط سالی کا ذکر ملتا ہے، اور جنگوں کا ذکر ملتا ہے، اور دیگر آفات کا ذکر ملتا ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ تمام علامات اور اس طرح کی نشانیاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پوری ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، یا کون سی ہو رہی ہیں اور کون سی کب ہوں گی، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عنایت کر دیں. جزاک اللہ شراز صاحب، جیسا کہ آپ نے نشانیوں کا ذکر کیا جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں احادیث کی کتب میں جو ہمیں ملتی ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی جب آئیں گے تو وہ یہ ان کی نشانیاں ہوں گی. جیسے کہ آپ نے طاعون کا ذکر کیا، آپ نے جنگوں کا ذکر کیا، آپ نے زلازل کا ذکر کیا. تو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہ تمام نشانیاں ہمارے سامنے ایک ایک کر کے نہ صرف پوری ہو گئی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ پوری ہو رہی ہیں. مثلاً اگر ہم سب سے پہلے طاعون کی طرف لے لیں کہ طاعون کا نشان جو تھا، جس کو دابۃ الارض قرآن کریم نے سورہ نمل میں جس کو دابۃ الارض قرار دیا ہے، اور جس کو طاعون ہے، اور احادیث میں جس کے متعلق جو ہے وہ نغف کے الفاظ جو ہیں، النغفہ کے الفاظ جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. تو یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ موعود نبی جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، اس کے زمانے میں یہ جو ہے وہ واقعات ہوں گے. تو پھر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو طاعون کا جو نشان ہے وہ اپنی آپ میں ایک دوہرا قسم کا نشان ہے. دوہرا میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے متعلق تو ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، اور پھر اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اس کے متعلق قبل از وقت پیش گوئی فرمائی، جب اس کے متعلق کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. اور وہ پیش گوئی یہ فرمائی کہ طاعون آئے گا اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کی بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوں گے. تو سب سے پہلے تو ہم دابۃ الارض کے متعلق لیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دابۃ الارض یعنی زمین کا کیڑا، اس کے دو مطلب آپ نے بیان فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ وہ علماء جو زمین کی طرف جھک جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے بجائے زمین کی طرف، مادیت کی طرف جھک جائیں گے، ایک وہ. اور دوسرے اس سے مراد آپ نے طاعون کا کیڑا لیا، کیونکہ وہ بھی زمین سے ہی وہ کیڑے جو ہیں وہ اڑتے ہیں اور وہ انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، چوہوں کی، کیونکہ چوہوں کی زمین کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جو ہے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی طاعون کی پیش گوئی فرمائی. اور پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ طاعون کی وجہ سے
ایک ایک ہفتہ میں 30 ہزار آدمی لقمہ اجل بن گئے اور لاکھوں افراد طاعون کا شکار ہوئے، اور خاص طور پر ہندوستان کا علاقہ جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے، ادھر طاعون کی وجہ سے بے شمار ہلاکتیں ہوئی۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی شخص جو ہے وہ اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتا۔ اخبارات موجود ہیں، ابھی بھی جا کے 1900 کے اوائل کے اخبارات جا کے دیکھ لیں، ہر دن آپ کو یہ جس طرح یہ آپ کو خبر ملے گی کہ آج اتنے لوگ فلاں مقام پر طاعون سے ہلاک ہو گئے، آج اتنے لوگ فلاں دن طاعون سے ہلاک ہو گئے۔ اور اس کا حال یہ تھا کہ گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے، مگر ان تمام حالات میں ایک انوکھا اور عجیب واقعہ بھی پیش آ رہا تھا اور مسلسل پیش آتا جا رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی نشانیوں کو پہچانتے ہوئے ایمان لائے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ غیر معمولی طور پر اور موجزانہ رنگ میں طاعون کے کیڑے سے بچ رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے طاعون کا کیڑا ان کو پہچان کر ان سے الگ ہو جاتا تھا، ان سے سائیڈ پہ ہو جاتا تھا، ان پر حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ جو شخص اس گھر کی چار دیواری یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی چار دیواری میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا۔ اور اگرچہ اگر ایک کا دکا واقعات ہوئے بھی ہوں، لیکن عموماً جماعت اور خاص طور پر جو جماعت ہے وہ کوئی جماعت میں لوگ طاعون سے ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بالمقابل گاؤں کے گاؤں احمدی ہو گئے، اور بڑی تعداد میں جو لوگ احمدی ہوئے وہ دراصل اس طاعون کے نشان کو دیکھ کر ہوئے۔ اور آپ بھی پاکستان میں بہت سے ایسے پرانے مقامات جہاں پر گاؤں کے گاؤں احمدی ہوئے تھے اب بھی موجود ہیں، اور وہ دراصل اسی نشان کو دیکھ کر احمدی ہوئے تھے۔ پھر ایک اور بڑا واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک ساتھی جو بعد میں تو جماعت سے الگ ہو گئے، مگر ان کو طاعون کا حملہ ہوا اور وہ بڑے پریشان تھے کہ ان کو طاعون کا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی وصیت بھی لکھوا دی اور سارا کچھ، یہاں تک ان کی حالت خراب ہو گئی۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ ماننے اس وقت ان پر ایمان بھی لائے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے پھر گھر کی اصل جو ان کا گھر تھا، جو زمینی گھر تھا قادیان میں، اس کی چار دیواری میں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزانہ طور پر شفا دی اور ان کو کوئی طاعون نہیں ہوئی بلکہ بخار ہو کر ختم ہو گیا، یا اگر طاعون ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاعون سے بچا لیا۔ بس یہ وہ ایک عظیم الشان نشان تھا طاعون کا، دابت الارض کا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں ظاہر ہوا اور جس کی پیش کے متعلق پیش گوئی احادیث نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری پیشگوئیاں، ابھی آپ نے جو ایک پیشگوئی کا ذکر کیا جس طرح ہمارے سوال کرنے والے نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانوں میں بڑی جنگیں ہوں گی، تو وہ ان جنگوں کا جو تعلق ہے وہ اگر آپ غور کریں تو وہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہے، اور کیونکہ ان دونوں کے لفظوں میں یہ بڑا آگ سے کام لینے والی قومیں، اور پھر جو بائبل ہے اس میں یہ بڑی صراحت تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ روس اور ماسکو اور اس علاقے کی قومیں مراد ہیں، اور جو انگریز قوم ہے وہ مراد ہے۔ بس وہ قومیں جو اگر آپ دیکھیں تو جو کمبسچن انجن سے یا فائر پاور جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی مدد سے جو ترقی کی، اور پھر جنگوں میں بھی بڑے پیمانے پر جو فائر پاور ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آس پاس کا زمانہ ہے وہ جنگوں نے ایک الگ ہی نوعیت اختیار کر لی تھی۔ پچھلے زمانوں میں اگر کہیں ایک ہو رہی ہے تو وہ علیحدہ جنگ ہے، کوئی ہندوستان میں کوئی دو فوجیں لڑ رہی ہیں، یا کوئی یورپ میں دو قومیں یا دو فوجیں لڑ رہی ہیں۔ لیکن اس زمانہ میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نزول ہوا اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی وہ پوری اس رنگ میں ہوئی کہ جنگ عظیم بن گئی اور جنگوں نے عالمگیر حیثیت اختیار کر لی، یہاں تک کہ اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف ان کا عالمگیر کی حیثیت اختیار کرنا جو تھا وہ اتنا کوئی وہ معمولی طور پر تھا، بلکہ کروڑوں کے حساب سے اس جنگ میں لوگ ہلاک ہوئے،
اور خاص طور پر دوسری جنگ عظیم میں تو کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر روس کے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ موت کا نہ صرف جو سولجر تھے، جو فوجی تھے وہ، بلکہ جو سویلین جو عام شہری تھے وہ لوگ بھی بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے۔ اور پھر یہ بھی اس بات کا جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ پھر ایک اور نشان جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے متعلق، جس کا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک تو کسوف و خسوف ہوگا، اور پھر ایک اور خسف کہ وہاں زلزلوں کا بھی ذکر فرمایا۔ بس زلزلوں کا بھی اگر آپ دیکھیں تو جب سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے 20ویں صدی سے اگر آپ حساب لگائیں تو ایک غیر معمولی طور پر جو زلزلے ہیں ان میں تیزی آ گئی ہے، اور بہت سارے زلزلے مثلا ہندوستان میں کانگڑا کا زلزلہ، پھر اس کے بعد کوئٹہ کا زلزلہ، اور دوسرے بھی جو ممالک ہیں، چلی میں بہت شدید زلزلہ آیا۔ تو یہ دنیا میں اس طرح کئی سارے زلزلے ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں، اور پھر ان میں بڑی پیمانے پر لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی۔ بس یہ وہ تمام نشانات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں جن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ اب میں آخر میں جو ہے وہ ایک اور پیش گوئی ہے جس کا اگرچہ تعلق ہلاکت کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایسی پیش گوئی ہے جو ایسے صاف رنگ میں ظاہر ہو گئی ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بھی اس پہ غور کرنا چاہے تو وہ ضرور بھی ضرور حقیقت کو پالے گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ نشانی یہ بیان کی گئی آنے والے موعود نبی کی کہ اس زمانے میں جو اونٹنیاں ہیں 10 ماہ کی، بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ 10 ماہ کی گھابن اونٹنیاں، کے مطلب جو بچہ دینے والی تھی، مطلب اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ دینے والی ہیں، وہ متروک ہو جائیں گی، یعنی جو سورس آف ٹریول ہے وہ بالکل تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علامت ہے اونٹنیوں کا استعمال مترک ہونے کی، یہ بھی بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ گزشتہ 1 صدی سے، بلکہ اس سے بھی تقریباً 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ ایسی سواریاں جیسے ریل، گاڑیاں، جہاز وغیرہ ایجاد ہو گئے ہیں جنہوں نے جو پرانے طریقہ کار تھے جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے، یعنی گھوڑے، گدھے اور اونٹنیاں وغیرہ، وہ بالکل متروک ہو کر رہ گئی اور زمانے کی حیات بالکل ہی تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ بس یہ وہ نشانیاں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو قرآن کریم میں بھی موجود ہیں آنے والے موعود نبی کے لیے، اور اگر کوئی ان سے دیکھنا چاہے اور ان پر غور کرنا چاہے تو ضرور جو ہے وہ ہدایت کو پالے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی مناسب انداز میں جواب دیا ہے، اور اگر ہم ساری نشانیاں لے کے بیٹھیں اور اس کو ڈسکس کرنے لگیں تو اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن جو سچا دل ہوتا ہے اس کے لیے تو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے۔ اور لیکن اگر پھر بھی آپ کی کچھ ہو سوچ کہ نہیں، ہم نے تو ساری نشانیاں جب تک پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم نے کسی مہدی کو قبول نہیں کرنا، تو یہ تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ وہاں پہ تو جو ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ مہدی آ گیا ہے تو تم نے گھسٹ کے، اگر تمہیں پہاڑوں کے اوپر سے جانا پڑے، برف کے پہاڑوں کے اوپر سے بھی گھسٹ کے جانا پڑے، تم سے چلا نہ جا رہا ہو، پھر بھی تم جاؤ۔ تو اگر ایسی بات ہوتی کہ جی جب تک اس کی بیٹھ کے 10,000 نشانیاں نہیں دیکھنی تب تک وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لانا، تو یہ بات تو پھر نعوذ باللہ جو ہے وہ قریش کے جو کافر تھے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے۔ تو ہمیں قرآن اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا ہے، ہمیں اپنی مرضی سے کوئی نیا دین ایجاد نہیں کرنا، اور احمدیت کا مقصد یہی ہے کہ اس اسلام کی طرف واپس جایا جائے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اگلے سوال کے لیے چلوں گا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں۔ مبشر صاحب، جو اگلا سوال ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات میں مخالفین کو متعدد جگہ لعنتیں دی ہیں، کیا ایک صادق نبی ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ جی، جزاکم اللہ شراز صاحب۔ دیکھیں،
میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو آخری شریعت نازل ہوئی اس نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے. وہ اصول کیا ہے؟ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اللہ کی اطاعت کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث ہے. تو ہم ان دونوں سے اس سوال کا جواب لیں گے. تو سب سے پہلے آئیں چلیں قرآن کی طرف. قرآن حکیم کا جو 12واں چیپٹر ہے جسے سورہ یوسف کہتے ہیں، اور یہ حسن اتفاق دیکھیں کہ اس کی آخری آیت اس کا نمبر 112 ہے. ہمارے قرآن حکیم کو ہم بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں. تو 112ویں آیت جو آخری آیت ہے سورہ یوسف کی، اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان فی قصصہم، کہ ان نبیوں کے قصوں میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے. آئے میں آپ کے سامنے وہ قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ رکھتا ہوں، اور پھر آگے چلتے ہیں کہ قرآن کریم نے کیا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور انکار کرنے والوں کے اوپر کیا سلوک کیا. یہ جو مرزا صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں کہ خدا کا سچا نبی کیا ہے ایسا کر سکتا ہے، تو یہ تو اعتراض اگر غور کریں گے تو قرآن پر، اللہ پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جائے گا. تو نبی جو آتا ہے، جو صادق نبی ہوتا ہے، اسے لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا، اسے خدا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ضروری ہوتی ہے. جو قرآن میں لکھا ہے، جو قرآن کا حکم ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ان علماء کی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شر من تحت آدم السما، کہ بدترین مخلوق ہوں گی. قرآن نے جن کے بارے میں شر البریہ. تو آئے ہم پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن اس سوال کے بابت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بابت کچھ سمجھایا ہے. آئیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی روح سے تمام معاملات کا حل قرآن و سنت سے ہی ملے گا. آئیں تو قرآن کے 12ویں سورہ یعنی سورہ یوسف کی آخری آیت کو دیکھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان لوگوں کے ذکر میں، کن لوگوں کے ذکر میں؟ نبیوں کے ذکر میں عقل مندوں کے لیے ایک عبرت کا نمونہ موجود ہے. یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے جو اپنے پاس سے گڑی گئی ہو، بلکہ یہ اپنے سے پہلے کلام الہی کی پیشگوئیوں کو کامل طور پر پورا کرنے والی ہے. کون؟ قرآن کریم. اور ہر بات کی پوری تفصیل بیان کرنے والی ہے. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ قرآن کریم پر، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہ 12واں سورہ آیت نمبر سورہ یوسف کی آخری آیت نمبر 112. آئیے اب ہم قرآن کریم کے دوسرے سورہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 اور 89 کو دیکھتے ہیں. اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے ان رسولوں کو جنہیں تم جانتے ہو اس کے پیچھے بھیجا، اور پھر ابن مریم کو بھی ہم نے کھلے نشانات دیتے ہوئے اور روح القدس کے ذریعہ سے طاقت بخشی. لیکن تم نے کیا کیا؟ لیکن اے مخالفین اسلام، اے مخالفین خدا، مخالفین رسول، تم نے سب نے کیا کیا؟ سب کا مقابلہ کیا. پھر تم ہی بتاؤ کہ کیا یہ بات ناپسندیدہ نہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول اس تعلیم کو لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا، چنانچہ بعض کو تم نے جٹلا دیا اور بعض کو قتل کر دیا.
اور اگلی آیت میں کیا فرمایا 89 میں وقالو قلوبنا، اور ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، مگر یہ بات نہیں، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے۔ کریں اعتراض، بس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ شراح صاحب، کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ دشمنی تک اتر جاتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میری ان پر لعنت۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا خالق و مالک اپنے ہی بندوں پر لعنت کر رہا ہے، لیکن کن پر؟ کیا اپنے پیاروں پر، یا ان مکذبین اور مکفرین پر؟ تو پھر کیا جائے اعتراض ہے؟ پھر آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہی بات مشہور آیت مبالغہ والی کہ جس میں کیا فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اب اللہ ڈال رہا ہے، تو گواہی کس نے دی؟ کون کون آئے تھے آپ کو پتا ہے؟ حضرت علی، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، 4 یہ اور 5ویں حضرت فاطمہ۔ تو کیا ہوا تھا پھر؟ یہ سارے مل کے اہل بیت نے پھر کیا کیا تھا؟ مشہور واقعہ، آپ نے کیا کیا؟ ڈالی لعنت اللہ کی یا نہیں؟ ان بحث کرنے والوں پر اور نہ ماننے والوں پر ڈالی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا ہیں؟ خدا تعالیٰ کے سچے نبی تھے، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی بابت جو کچھ فرماتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا، اب دیکھیں یہ وفات مسیح کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ تھا۔ سارے لوگ کہتے تھے کہ مرزا صاحب آپ نے تو آگے اسلام کی وہ خدمت کی جو گزشتہ 13 سال نے کسی نے نہیں کی، لیکن یہ عقیدہ آپ کیا لے آئے؟ لیکن کیا مرزا صاحب نے ان مولویوں کی بات مان لی یا خدا کی بات مانی؟ خدا کی بات مانی، خدا کا حکم مانا اور ڈٹ گئے۔ تو شراح صاحب، اب کیا ہم ان لوگوں کے پیچھے جائیں یا خدا ان لوگوں کی مانے یا خدا کی مانے، اس کے رسول کی مانے؟ خدا کی مانیں گے، اس کے رسول کی مانیں گے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ کے جو اللہ کے سچے نبی تھا، اللہ اپنے پیاروں کی بابت جو کچھ فرماتا ہے وہی وہ کرتے تھے، اور وہ کرتے ہیں۔ آپ ضمیمہ انجام آثم کو ہی لے لیں، اس پر مولوی کس کی مدد کر رہے ہیں؟ عیسائیوں کی۔ اور کس کو جھوٹا قرار دے رہے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ جھوٹا نعوذ باللہ قرار دے رہے تھے۔ تو کیا نعوذ باللہ معاذلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے ساتھ مل جاتے؟ یا قرآن سے فیصلہ؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بھی لعنت، اور اس کے رسول کی بھی، اور مومنین کی بھی، سب لوگوں کی۔ آئیے اب دیکھیں کہ مزید خدا تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 87 اور 88 میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر منکر ہو گئے، کافر ہو گئے، اور شہادت دے چکے ہیں کہ یہ رسول سچا ہے، اور نیز ان کے پاس دلائل بھی آ چکے ہیں، انہوں نے اللہ کی اور وہ آ چکے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں، دلائل آ چکے ہیں اور ان پر وہ ایمان لا چکے ہیں، پس کس طرح اللہ تعالیٰ پر اللہ ان کو، ایسے لوگوں کو ہدایت کس طرح دے؟ اللہ تو ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی ہی لعنت ہو۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان علماء کے بارے میں بھی ملتی ہے
کہ علماءہم شر من تحت ادیم، یہ مشکات المصابیح میں مشہور حدیث ہے کیا کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. ابھی کل کا ہی واقعہ ہے، یوٹیوب میں یہ واقعہ آیا ہوا تھا، ایک بڑے مشہور عالم ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، کہتے ہیں کہ ننکانہ میں وہ انہیں بڑا شوق چڑھا کہ میں جا کے سکھوں کو تبلیغ کیوں نہ کروں. وہ گئے، انہوں نے جا کے بڑے دلیل سے قرآن سے باتیں کی، یہ کیا وہ کیا، اور کہا کہ دیکھو اسلام یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آگے سے ان سکھوں نے بڑے اطمینان سے سنا اور ایک بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آؤ یہاں پہ مسلمانوں کی بھی دکانیں ہیں اور ہماری بھی دکانیں ہیں، آئے. اب اگر تو مسلمانوں کی کتابوں میں کی دکانوں میں اگر کوئی ملاوٹ والی چیز نہ ہوئی تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر ادھر ملاوٹ والی چیزیں ہوئی اور ہماری طرف نہ ہوئی تو پھر تو آپ کو سکھ ہونا پڑے گا. تو کیا تھا؟ جواب نہیں تھا. تو فرمایا ان مکذبین کے بارے میں اللہ ان پر کیا ڈالا؟ لعنت ڈال رہا ہے. نبی لعنت ڈال رہے ہیں، اور لوگ بھی، اور سارے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی لعنت ڈال رہے ہیں. تو تعداد تو آپ خود ہی کاؤنٹ کر لینا کتنی لعنتیں ہیں. لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شرینوں پر، جو جن کے اوپر خدا اور اس کے رسول اللہ، ان پہ لعنت ڈالی. نیک تبوں، نیک لوگوں، شریفوں کے اوپر آپ نے کبھی لعنت نہیں ڈالی، بلکہ ان کی بابت میں آپ نے کیا ہی خوب فرما دیا کہ آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے. آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار. وہ نیک لوگ تو ایسے ہیں کہ ان پر تو فرشتے آ رہے ہیں، تو جن پر فرشتے ہیں ان پر لعنت ڈالی جاتی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یا انہیں السلام علیکم کہا جاتا ہے. تو یہ ہے قرآن کی روح سے، یہ ہے آن سلم کی سنت کی روح سے، یہ ہے فیصلہ کہ حضرت مرزا صاحب نے نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنے خدا کے پیاروں پر لعنت نہیں ڈالی، بلکہ شریر لوگوں پر، وہ لوگ جو خدا کے دشمن، جو اس کے رسول کے دشمن، نہ خدا کو مانے نہ اس کے رسول کو مانے، ان کے اوپر لعنت ڈالی ہے، جو قرآن کا حکم ہے. اور فرمایا قرآن نے جو قرآن کا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں. اور اللہ کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کو اور اس مادی کو ماننے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، جن کی بابت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب وہ آئے گا تو اس کا آنا میرا آنا، اس کا ماننا میرا ماننا. وہ آئے گا تو آ کے اس کے ساتھ خلافت اعلی منہاج نبوت قائم ہوگی. وہ خلافت آج ہمارے ساتھ ہے. ہم آج 5ویں خلافت کے دور خامس یعنی میں سے گزر رہے ہیں. ہر روز آپ MTA پہ دیکھ لیں، آپ جو آمدی نہیں ہے آپ یوٹیوب کے اوپر MTA لائیو لکھ لیں. افریقہ والے جو ادھر امریکہ میں افریقہ والے ہیں وہ افریقہ لکھ لیں، انگلش والے انگلش لائیو لکھ لیں، اور لکھ کے آپ ایک دم سے دیکھیں پوری دنیا میں، دنیا کے 213 ممالک میں کیا پیش کیا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب عنایت کر دیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میرا مہدی آئے گا تو اس کا آنا میرا آنا ہوگا. تو میں تمام ناظرین کے ساتھ اسی کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ alislam.org پر جائیں اور وہ تمام کتب خود کھول کر پڑھیں. اور اگر آپ کو پاکستان میں یہ کتب اویلیبل نہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر جو ہے آ سکتے ہیں، ہم آپ کو وہ کتاب شیئر کر دیں گے تاکہ آپ وہ PDF میں پڑھ سکیں. لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف آپ تک علم پہنچانا ہوگا. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر US کے اندر بیٹھ کر، امریکہ میں بیٹھ کر کوئی پاکستانی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پاکستانی قانون کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ کتابیں شائع نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک قانونی مسئلہ ہے جو کہ کچھ علماء حضرات نے پاکستان کے اندر کریٹ کیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ
खुद alislam.org पे भी खोल कर वो किताबें पढ़ सकते हैं, और जब बाकी दूसरी वेबसाइट्स आप खोल सकते हैं तो ये भी खुल सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारी आम तौर पर हमारा प्रोग्राम यूएस के गैर अहमदी अहबाब के लिए हैं जो उर्दू और हिंदी जानते हों, लेकिन इसमें वो तमाम अहबाब भी शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान से हैं। एक और गुजारिश मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आम तौर पर ये मौलवी हजरात और जो गैर अहमदी उलमा हजरात हैं वो ये बात आम तौर पर बहुत ज़्यादा तफसील के साथ और बड़े ज़ोर शोर से बताते हैं कि अहमदी हो जाओ। अहमदी जो है वो पैसे देते हैं ताकि तुम अपना ईमान बेचकर अहमदी हो जाओ। और फेसबुक पेज के ऊपर मैं, क्योंकि उस फेसबुक पेज को ख़ुद मैनेज कर रहा हूँ, तो उस पेज के ऊपर रोज़ 4 से 5 लोग जो हैं वो रीच कर रहे होते हैं पाकिस्तान से कि जी हमें मदद की ज़रूरत है, हम अहमदी होते हैं, हमें पैसे दे दो, हम अहमदी होते हैं, हमें वीज़ा दे दो, हम अहमदी होते हैं। मैं तमाम जो भी गैर अहमदी उलमा हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते इतना झूठ आवाम के सामने मत रखें और इस झूठ पर मत इंसिस्ट करें कि हाँ जी वो अहमदी जो है वो पैसे देते हैं। अहमदी कोई पैसे नहीं देते, ना ही वो कहते हैं कि जी आप हम आपको वीज़ा देंगे, ना ही आपकी शादी कराएंगे, ना ही आपको घर लेकर देंगे, ना ही आपको दूसरे मुल्क में ट्रैवल करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। खुदा के लिए आप बाकी जो झूठ आपने अहमदी जमात के ऊपर लगाने हैं वो लगाएं, वो आप जानें, लेकिन एक मासूम आवाम के दिमाग में ये बात मत डालें, क्योंकि जो बेचारे गरीब वहाँ के हालात देखते हैं तो वो इस चीज़ की तरफ राग़िब हो जाते हैं कि कहीं से भी कोई अहमदी मिले तो हम उससे कहें कि हमें पैसे दो ताकि हम अहमदी हो जाएं, और वो उन पैसों से अपनी दुनियावी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। अहमदिया जमात सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए नहीं आई, बल्कि आखिरत के लिए भी आई है, और आखिरत ही हमारा मकसद होना चाहिए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगला प्रोग्राम लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। आपने कोई भी सवाल करना चाहें तो आप ये स्क्रीन पर हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के बारे में और ट्विटर और इंस्टाग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। हम यहाँ पर अपने सवाल कर सकते हैं और यहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी, नई वीडियोस होंगी, वो वहाँ पर अवेलेबल होंगी। अगला प्रोग्राम लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।